1, 2, 3 اور ایک وہ جہان بنایا ہے۔ یہ جہان رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ رہنے کی جگہ تو وہ ہے، یہ تو ایک سفر ہے۔ اصل حقیقت وہ دوسرا جہان ہے جہاں ہر شخص کو جانا ہے، اور ہر شخص عزت، اقتدار، اپنی تعریف کو چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، اور ہم نے عزت کی تعریف یوں کر رکھی ہے کہ کسی شخص کو اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت کی جا رہی ہے تو اسے عزت دار سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل بالاتر ہے۔ بلکہ عزت دار وہ ہے کہ جس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی جائے وہ عزت دار ہے، اس کی تعریف کی جائے وہ عزت دار ہے، کہ جب وہ اس دار فانی سے اس دار بقا کی طرف چلا جائے اور اس کی میت پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف کی جائے، اس کے قبرستان میں جب اسے دفنانے جائے تو اس کی تعریف کی جائے اس کی غیر موجودگی میں، تو وہ عزت دار ہے۔ جس طرح سے ابھی 2 دن قبل میرے قصبے سے، میرے خاندان سے، میرے ایک عالم دین حضرت مولانا محمد سلطان صاحب قاسمی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گئے ہیں، اور ان کی میت پر ہر شخص کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت بڑے بزرگ، بڑے سنتوں کے پابند، بڑے اچھے تھے۔ اور یہ بات کوئی 10 یا 15 لوگ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ ہزاروں کا مجمع یہ کہنے پر مجبور تھا۔ اور پھر یہ عزت اللہ یوں ہی نہیں دیا کرتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ عزت حضرت کو اللہ نے اس لیے بھی دی تھی کہ حضرت بڑے فکر مند رہتے تھے امت کے لیے، اور بڑی محبت کرتے تھے طالب علموں سے، امت کے نوجوانوں سے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے، قرآن سے اپنی زبان کو تر رکھنے والے تھے، اور تہجد کے بڑے پابند تھے۔ سفر میں، حضر میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے اپنے رحیم رب سے دعا کرتے تھے۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے کچھ دن اور رات مجھ ناکارہ کو ان کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے اور خوب ذکر اذکار کرتے اور قرآن پڑھتے، تہجد پڑھتے، اور پھر خوب روتے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے۔ اللہ نے ان عادات کے صلے میں عزت دی تھی۔ حضرت کے آخر رات کے بارے میں ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق اٹھے، ذکر اذکار کیا، قرآن پڑھا، تہجد پڑھا، اور پھر اتنا روئے کہ اہل خانہ بھی فکر مند ہو گئے، اور صبح میں تھوڑی طبیعت ناساز ہوئی تو ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اس طرح کہ کسی سے مخاطب ہو، اور فرمایا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے نبی کو بھی راضی کر دے۔ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔